اس موضوع میں مزید بات کرنے کے لیے نیو یارک جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق مستقل مندوب یونائٹڈ نیشنز میں اور بہت ہی سیزن ڈپلومیٹ محترم ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ٹائمنگ بہت اہم ہے، فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ تہران پہنچے ہیں، فورتھ ٹائم ہے، تو اس لحاظ سے تو بہرحال اس کی وہ سگنیفیکنس نہیں، لیکن ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں یو ایس جو ہے وہ بڑی کرشنگ سینکشنز ایران پہ مزید لانے والا ہے، اور ایران کی اپنی ریزیلینس اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو اس پورے وزٹ سے خیر کی توقع ہے؟ جی، میری نظر میں حالات کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ میری نظر میں اب امریکہ کے پاس کوئی صاف راستہ نہیں ہے ایران کو منوانے کے لیے۔ انہوں نے جو بھی ان کی ملٹری طاقت تھی پوری آزمائش کر لی ہے، اور ایران اسے دبا نہیں ہے۔ اس وقت اب جو یہ معاشی سینکشنز لگانے کی انہوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ بھی اس میں بھی کافی مشکلات ہوں گی، کیونکہ سب میں بڑی تجارت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا وہ ایران کی چین کے ساتھ ہے۔ 90% ان کی تیل جو ہے وہ چین کو جاتا ہے، اور میرے خیال میں چین اس قسم کی جو سینکشنز جو انہوں نے لگانے کی دعویٰ کیا ہے، اس سے چین بھی دبے گا نہیں، اور دوسرے جو ممالک ہیں ان پہ بہت نقصان ہوگا، یعنی جیسے پاکستان ہے، دوسرے ملک ہیں جو ایران کے ہمسائے ہیں، ان کی تجارت پہ بھی اس پہ بہت اہم امپیکٹ ہوگا۔ تو کافی مخالفت ہوگی اس قسم کی سینکشنز کے اوپر، اور ایران کا جو دعویٰ ہے کہ ہم پھر حملے کریں گے اور تیل کی تجارت پوری بند ہو جائے گی، تو یہ بھی ان کو دیکھنا ہوگا۔ تو میری نظر میں ایسکیلیشن کی طرف جو یہ راستہ ہے اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اب یہی کوشش میرے خیال میں ہماری فیلڈ مارشل صاحب کی یہی ہوگی کہ ایران کو منوایا جائے کہ اب سیز فائر واپس مان لیں، اور جو مذاکرات جو اسلام آباد ایم او یو کے تحت تھے ان کو واپس جاری کریں۔ آپ کے خیال میں صاحب کہ یہ جو ایم او یو تھا جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ سمجھی گئی، اور ایک عام تاثر تھا دنیا میں کہ یہ ایران کے لیے ایک بہت اچھا ڈاکیومنٹ ہے، اور یو ایس میں خاص طور پہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، یہ فرمائیے گا کہ کیا از دیر اینی ہوپ کہ اس کا ریوائول اب بھی پاسبل ہے؟ اگر کسی صورت سے دونوں فریق مانے تو کیا وہ ڈاکیومنٹ کین اسٹل بی ریوائیوڈ؟ جی، میری نظر میں جو فریم ورک جو بنایا گیا تھا اسلام آباد ایم او یو میں، وہ فریم ورک تو اب تک وہی فریم ورک رہے گا، کیونکہ اس میں سب جو مسئلے تھے اس کا ذکر ہے۔ تو آج آ کے اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، پر فریم ورک جو اسلام آباد ایم او یو کا تھا میرے خیال میں وہ ریلیونٹ رہے گا۔ اب جو پیچیدہ جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سیز فائر ٹوٹ گیا، وہ تھا کہ جی ہرمز کے اوپر ایران کا کتنا کنٹرول ہوگا، اس کے اوپر اختلاف آ گیا تھا۔ جو 5واں نقطہ ہے ایم او یو میں، اس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ یا مسٹیکن امپلیمنٹیشن تھی اس کی، اور اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ سمجھوتا ہو جائے تو اس کے تحت واپس یہ سیز فائر آ سکتا ہے اور مذاکرات جاری ہو سکتے ہیں۔ اور اگر مذاکرات جاری ہوتے ہیں تو یہ ایم او یو کے تحت ہی میرے خیال میں سب میں بہتر ہوگا، کیونکہ اور کوئی راستہ نظر اب سیز فائر تو ایک لیٹرلی تو سیز فائر تو ہو چکا ہے، بامز اور میسائلز اور ڈرونز تو ابھی نہیں چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ کیا از دیر کاسٹ فار ایران آلسو، کوئی قیمت ہے جو ایران کو ادا کرنی پڑے گی کہ اگر اب اس مسئلے کا کوئی پیسفل ریزولوشن حاصل نہ کیا جائے؟ خود پریزیڈنٹ مسعود پزشکان نے کہا ہے کہ ہم پوزیشن پہ آف اسٹرینتھ پر ہیں، فوجی ہم جنگ جیت چکے ہیں،
اور ہم بہت ہی مضبوط پوزیشن میں ہیں، اب ہمیں اس کو یہاں سے اس کو اینڈ کرنا چاہیے. تو اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو کوئی ایران کی بھی کاسٹ ہے اس پہ، اگر کہ وہ نہیں کرتے ہیں تو جو ان کو ادا کرنی پڑے گی؟ یہ صحیح بات ہے، یعنی کہ جو پزیشکیان صاحب نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اب انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھا دی ہے، اس کو کیپٹلائز کرنا ہے. جو جنگ ہوتی ہے اس کا نتیجہ تو ہر وقت پولیٹیکل ہوتا ہے، تو ابھی اس وقت موقع ہے ایران کو کہ کیپٹلائز کر کے جو کچھ کنسیشنز وہ چاہتا ہے، ریکنسٹرکشن، سینکشن وغیرہ پہ وہ کنسیشن لے لے اور کوئی معاہدہ کر لے. پر اگر یہ نہیں کرتے ہیں، اگر ایران اپنی طاقت اتنا سمجھتا ہے کہ اور بھی ہم نقصان کر سکتے ہیں، امریکہ کو بالکل ہی ختم منوا سکتے ہیں سب چیزیں، میرے خیال میں وہ غلطی ہوگی. تو اس لیے ایران کو نقصان بہت ہوگا. اگر تیل کی تجارت بند ہے ان کی، جو باقی جو دوسرا دنیا میں تیل ہے وہ اس کی تجارت کم ہو گئی ہے، 30% ریڈکشن ہو گئی ہے ان کی پروڈکشن میں. آگے جا کر جو ان کی عوام ہے وہاں انفلیشن بڑھ جائے گی، اکانومی کولیپس ہو جائے گی، تو یہ بھی نقصان ہوگا. پر ایران کا موقف اس وقت کافی سخت ہے. وہاں جو ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے کافی سخت پوزیشن لی ہیں. تو سر اب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آفٹر دی وار، موجودہ پچھلے چند مہینوں کے دوران پاکستان ایران کی بائی لیٹرل ٹریڈ میں ہم نے بڑا اضافہ دیکھا، اور ہم نے بڑے پوٹینشیل کی بات کی. ایرانی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم اس کو سیورل ٹائمز بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر کرشنگ امریکن سینکشنز آ جاتی ہیں جس کا کہ دھمکی دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، تو کیا اس کے بعد پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی پاسبل ہوگا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی ٹریڈ جاری رکھ سکے، یا پاکستان کو پھر کمپلائی کرنا پڑے گا اور وہ شاید پھر ایران کے ساتھ اس ٹریڈ کو جاری نہ رکھ سکے اگر اس قسم کی سینکشنز آ جاتی ہیں تو؟ جی، ہمارے لیے یعنی کہ ایک پالیسی ڈائلیما تو آ جائے گا کہ اگر ہم نے تجارت جاری رکھی تو پھر امریکن جو سیکنڈری سینکشنز انہوں نے دھمکی دی ہے وہ لگ جائیں گے، تو ہماری تجارت پھر امریکہ کے ساتھ بند ہو جائے گی. تو یہ پالیسی ڈائلیما سب کے لیے ہوگا، پاکستان کے لیے، ترکی کے لیے، جو دوسرے جو ممالک ہیں جو تجارت کرتے ہیں، اکنامک ریلیشنز ہیں ایران کے ساتھ، ان کے سب کے لیے. پر جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے چین ہے، روس ہے، وہ شاید نہیں مانے. پر جو ہماری جیسی طاقتیں ہیں ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا. خالی چین اور روس سے تو کہا تھا نا بھائی، ایرانین اکانومی کا جو کہ اس وقت اس قدر خطرناک صورتحال میں ہے. جی صحیح ہے، لانگ ٹرم میں تو نہیں چل سکتا، پر شارٹ ٹرم میں میرے خیال میں چین نہیں مانے گا، میرے خیال میں روس نہیں مانے گا. تو ایران شاید ان کی شاید یہ پرسیپشن ہو کہ ہم چل سکتے ہیں، ہم اور پنشمنٹ لے سکتے ہیں، اور جو ہم نے امریکہ کے اوپر جو کاسٹ امپوز کی ہے ہرمز بند کرنے سے، وہ کاسٹ ان کے لیے بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ آف اسٹرینتھ ہوگی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں فریقین اگر مان جاتے ہیں کہ جی اب انف از انف، اور پھر سیز فائر کے اوپر مان لیتے ہیں اور مذاکرات جاری ہوتے ہیں، دیٹ از اے گڈ سیناریو. پر اب دیکھنا ہوگا کہ ایران کا کیا جواب ہوتا ہے. جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے ہیں، تو ایران کا کیا اس میں جواب ہوتا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے.